بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور قیامت سے پہلے توبہ اور استغفار کر لیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ مزید نشانیاں ابھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک اہم اور بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ اس دور میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی، لہٰذا اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ پھر وہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا۔ اس روایت سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت نہ ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکمران طاغوت کی عطا کرنے والے ہوں گے جو اپنی عوام پر بے پناہ ظلم کریں گے، جس کی وجہ سے تمام لوگ بے حد پریشان ہوں گے۔ لیکن پھر اس دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے زمانہ جاہلیت میں ہر طرف کفر اور بت پرستی کا عالم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ٹھیک اسی طرح ایک بار پھر سے جب کرب قیامت میں حالات بے حد برے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پابندی اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ رکاوٹ کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رکاوٹ اہل روم کی جانب سے ہوگی، اور میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو ڈھیر سارا مال و دولت دے گا لیکن پھر بھی شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ ناظرین، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کرب قیامت مسلمانوں کی مالی حالت بے حد خراب ہو جائے گی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان ہوگا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں مسلمانوں کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو جائے گی، لہٰذا حاجیوں کو واپس بھیج دیا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، جس کی وجہ سے بے حد قتل و غارت ہوگا، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں گے۔ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹے ہوئے
رو رہے ہوں گے۔ اس وقت لوگ انہیں کہیں گے کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تب امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ تم لوگ کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو اور بہت سے معاہدوں کو توڑ چکے ہو، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم امام مہدی کو پا لو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ لہٰذا اس دور میں لوگ حضرت امام مہدی کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا ظہور ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ لہٰذا اس دور میں ان نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دینے والا رہنما بس آنے ہی والا ہے۔ ناظرین، احادیث شریف میں حضرت امام مہدی کا حلیہ اور شکل و شبیہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کی پیشانی روشن اور کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی، ان کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی تھے جنہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ایک نبی ہونے کے باوجود وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قرب قیامت صبح کے وقت دمشق کی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی نماز شروع کرنے والے ہیں۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ساتھ مل کر ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے، اور اس روح زمین پر وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔